بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع میں بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں عرب کی تاریخ کا ایک نامور کردار حاتم طائی، سخاوت کی دنیا کا بادشاہ، جس کے واقعات عربی داستانوں کا حصہ بن گئی۔ کیا یمن کا یہ سخی کون تھا، اور کیا اس نے آخری نبی کا زمانہ پایا تھا؟ حاتم کے 7 سوالوں کے متعلق سفر کی کیا حقیقت ہے، اور حاتم کی بیٹی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ربیع الاول 9 ہجری کا سال تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو 150 سپاہی سمیت قبیلہ طے کی طرف بھیجا، کیونکہ انہوں نے حنین کی جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ حضور نے حکم دیا کہ طے قبیلہ کا بت جس کا نام کلس تھا اسے توڑ دیا جائے۔ کاری جھنڈیاں لے کر عربوں کی تیز ترین سوار صبح بنو طے کے محلے پہنچ گئے، اور طے کی چھوٹی سی فوج کے ساتھ جھڑپ کے بعد یہ علاقہ فتح ہوا۔ کلس کو مسمار کر دیا گیا اور طے کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا، اور مال غنیمت سمیت انہیں مدینہ لایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ خبر دی کہ ان قیدیوں میں صفانہ نامی ایک خاتون ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حاتم طائی دراصل زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور سخی انسان تھا جو نہایت ہی رحم دل، بے کسوں کی مدد کرنے والا، مہمان نواز، محتاجوں کا مددگار اور ایک نیک صفت انسان تھا، جس کے قصے پورے عرب و عجم میں مشہور تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا۔ پھر دوستو، روایات میں آتا ہے جب وہ حضور کے سامنے پیش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر چادر کروائی۔ حاتم طائی کی بیٹی نے کہا، میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکھوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں جیسی خوبیاں تھی۔ اگر تمہارا باپ عہد اسلام میں ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ صفانہ بنت حاتم نے حضور سے عرض کیا، میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ اسے قبول فرما کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرما دیں، آپ مجھے آزاد کر دیں تو اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی عدی آپ کی فوج سے خوف زدہ ہو کر شام کے علاقے کی طرف چلا گیا، آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں اور آپ اس کے لیے ایک امن معاہدہ لکھ دیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے دن بھی صفانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی درخواست کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جلد بازی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہو تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ لہذا چند دنوں بعد ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور ان کے لیے سفر کا سامان دے کر سواری بھی روانہ کر دی۔ لہذا صفانہ اپنی قرابت داروں کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ صفانہ نے اپنے بھائی عدی کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور کہا کہ میرا تو خیال ہے تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہے تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے، اگر وہ بادشاہ ہے تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا عدی بن حاتم اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور کے پاس ایک گدھا رکھا تھا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ حضور نے اسے عدی کی طرف سرکا دیا۔ عدی نے عرض کیا کہ نہیں، آپ اس پر بیٹھ جائیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی کو اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ عدی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔
اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ صفانہ اور عدی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باپ حاتم طائی کی صفات اور رحم دلی کے واقعات بیان کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو طے کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ حاتم طائی عرب کا وہ مشہور شخص تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متاثر ہوئے تھے۔ دراصل حاتم کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا، جو طائی قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا کہتے تھے۔ بچپن ہی میں والد کی وفات کے بعد حاتم نے اپنی دولت مند اور سخی ماں کی گود میں پرورش پائی کہ وہ سخاوت کا وارث بن گیا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی انسان بنا۔ وہ سخاوت سے بے دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ حاتم بچپن ہی سے اپنا کھانا وغیرہ اپنے مفلس ساتھیوں کو دے دیا کرتا۔ دادا نے جب ان کو اونٹوں کی نگرانی کا کام دیا تو اس کے ذمہ لگایا تو 3 اونٹ ذبح کر دیے اور باقی ان میں تقسیم کر کے دادا کے سامنے فخریہ اظہار کیا کہ میں نے آپ کے خاندان کا نام دنیا میں روشن کر دیا۔ حاتم کی سخاوت کے قصے تاریخ کی کتابوں اور عربی داستانوں میں بری پڑی ہوئی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑ گیا تھا، لوگ دانے دانے اور اناج کے لیے ترس رہے تھے۔ خود حاتم اپنے گھر والوں کے سمیت فاقہ سے بدحال تھا کہ رات کے وقت ایک عورت نے آ کر آپ نے بھوکے بچوں کو کھانے کے لیے فریاد کی تو حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا ذبح کیا، پہلے اس کو دیا پھر اپنے بچوں کو جگا کر کھلایا، اور جب تک اپنی قوم کے ایک گھر میں جا کر وہ گوشت تقسیم نہ کر لیا کھانا نہیں کھایا۔ حاتم کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی عزت اور تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا اور اونچی پہاڑی پر ایک آگ روشن کر کے آوازیں دیا کرتا اور اپنے غلام کو خوشخبری دیتا کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ وہ مقام جہاں حاتم کو رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا آج جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ہے، جو حاتم طائی کی آتش دان کے نام سے مشہور ہے، اور آج سعودی عرب کی سیاحت اور آثاریاتی مقامات پر بھی سر فہرست۔ اسی طرح مشہور ہے کہ جب حاتم طائی کو کسی قیدی نے مدد کے لیے پکارا تو اس نے قیدی کو رہائی کے بدلے اس وقت تک خود کو قید ہونا منظور کر لیا جب تک وہ اپنا فدیہ نہ چکا دیں۔ اس طرح بے شمار قصے حاتم کے متعلق عرب میں مشہور ہو گئے۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہونے لگے اور اس کی فیاضی کی داستانیں عرب میں ایک ضرب المثل بن گئی تھی۔ ابن عربی حاتم طائی کے متعلق کہتے ہیں، حاتم ہر میدان میں کامیاب شخص تھا، جب وہ جنگ لڑتا تو غالب آ جاتا، کسی سے مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا، کوئی کھیل کھیلتا تو ہمیشہ جیت جاتا، اور سخی اس قدر تھا جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ حاتم طائی کی طلسماتی اور مافوق الفطری داستان قصہ حاتم طائی کے نام سے عجب اور ایران کے علاقوں میں نہایت ہی مشہور ہوا۔ اس داستان میں حاتم ایک شہزادی کے ذریعے کیے گئے 7 سوالوں کے جوابات کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہ سفر نہایت ہی عجیب و غریب اور خطروں سے بری ہوتی ہے، جسے حاتم اپنی ہمت اور جوان مردی سے پورا کرتا ہے۔ لیکن یہ قصہ 7 سوالوں والا محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقی حاتم طائی سے کوئی واسطہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 33 سال قبل ہی حاتم طائی فوت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکے۔ رہتا تو دیکھتا کہ شاہ عرب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بارش کی طرح عرب کے ہر علاقے میں برس رہی تھی، جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، یہاں تک کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا کہ عرب کے اس مشہور سخی کے خاندان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے احسان تھے۔